بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1432 ہجری کے عشرہ محرم کی 8ویں تقریر میٹرو 1 ٹی وی کی جانب سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم علم زندگی ہے، علم روشنی ہے، اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اسلامی علوم میں جتنے بھی علوم ہیں سب کا سرتاج علم، حاوی علم، سر فہرست، سب سے اوپر افضل ترین جو علم ہے وہ ہے علم توحید۔ پھر تمام علوم کے چشمے اسی سمندر سے جاری ہو جاتے ہیں، اور اس کو سمجھنا سب سے اہم قرار دیا ہے پیغمبر نے بھی اور قرآن نے بھی، اور جتنے ائمہ آئے، جتنے ولی آئے، ان کی عمریں صرف ہو گئیں، ان کی زندگیاں پوری یہ سمجھانے میں کہ اللہ کو سمجھو، توحید کو سمجھو۔ اب اگر آپ یہ میری تقریریں سلسلے کی جو 8ویں آپ سن رہے ہیں، پہلی سے سننا شروع کیجئے، دوبارہ یہ سب تقریریں میں نے بغیر سوچے سمجھے کی، بغیر کسی تیاری کے، بس میں بولتا گیا اور 7 تقریریں ہو گئی، آج 8ویں ہے، اور 8ویں بھی اسی طرح بول رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب جو بھی بول رہا ہوں یہ اعتماد ہے کہ جو بولوں گا وہ علم ہوگا۔ اس لیے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور لفظ اللہ کائنات کا سب سے بڑا علم ہے۔ تو آپ کو پتہ چلے گا پہلی تقریر سے 8ویں تقریر تک ہر تقریر علم توحید پر تھی، یعنی طے کر کے توحید پہ نہیں بولا، لیکن شرط ہے کہ غور سے سنا جائے تو ایک ایک لفظ تمام تقریروں کا توحید پر ہے۔ ثم دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنا، میں لے گیا، میں اس کو لے گیا معراج کی رات، قریب اور قریب قربت کو دیکھیں، علم ہے، بہت سے علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک لفظ سے نہیں سمجھ میں آتے، تو اس طرح کے بہت سے لفظ کہنے پڑتے ہیں طالب علم کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ صرف کائنات کے بندوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ محمد مجھ سے کتنا قریب تھا، تو اتنے بہت سے لفظ رکھ دیے، دنا، فتدلی، فکانا، قابا، قاب کہتے ہیں پلیٹ کو جس میں پلاؤ کھاتے ہیں نا، بریانی، قاب گول، قاب اسے کہتے ہیں قاب، ڈش کو کہتے ہیں قاب۔ قوسین 2 کمانے، او ادنا، دیکھیں قاب کیوں کہا اللہ نے قرآن میں؟ یہ قابہ، یہ قاب کیوں کہا؟ اس لیے کہ گول پلیٹ کی بیچ میں ایک لکیر کھینچی تو 2 کمانے ہوں گے۔ پلیٹ ایک ہے، دونوں کمانے اسی میں رکھی ہیں، اور دونوں کمانوں کی جو ڈوری ہے وہ ایک ہے، ادھر سے بھی کمان ادھر، اتنی قربت۔ قوسین 2 کمانے، ایک پلیٹ میں 2 کمانے ہوتی ہیں، ایک قاب میں،
او ادنا کہ ہر شے ادنا ہو گئی. ادنا کہتے ہیں کمتر کو. دنی دنی کہتے ہیں کمتر کو. اسی سے لفظ بنا ہے دنیا. دنا دنی دنیا. عربی میں دنیا کیوں کہتے ہیں اس گولے کو ہماری؟ اس لیے کہ پورے نظام شمسی میں زمین سب سے نیچے ہے. چونکہ یہ ادنا ہے، بڑے بڑے سورج ہیں، بڑے بڑے سیارے ہیں، اور اس میں یہ، اس لیے دنیا چھوٹی سی چھوٹی سی. ہم اس دنیا کو بہت بڑی سمجھ رہے ہیں. کائنات میں تو یہ دنیا ہے، ادنا ہے. تو صرف ادنا بتانے کے لیے اللہ بلندیوں پہ لے گیا. اب میری طرف دیکھیے گا. آپ جہاز پہ بیٹھیے. آپ کہاں ہیں بھائی؟ ایئرپورٹ پہ. آپ کے پیر کہاں ہیں؟ کراچی کی زمین پہ. آپ جہاز پہ بیٹھے، یہ چلا، ایک سیکنڈ میں یوں جاتا ہے. ایئرپورٹ اب کہاں ہے؟ آپ سے پوچھوں، آپ جہاز پہ ہیں، یہ جا رہا ہے جا رہا ہے. اب کراچی کا ایئرپورٹ کہاں ہے؟ آپ نے کہا میرے پیروں کے نیچے. اب اور اوپر ہوئے اور اوپر ہوئے. اب کراچی کہاں ہے؟ میں کیسے کہوں کہ آپ اوپر اور کراچی نیچے؟ اب میں وہ لفظ کیسے کہوں؟ اب کیسے کہوں؟ لیکن وہاں میں کہوں گا جیسے جیسے محمد جا رہے تھے معراج میں بلندیوں پر، ہر شے کائنات کی محمد کے قدم کے نیچے ہوتی تو محمد کے قدموں سے ادنا ہو رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں معراج پہ اس لیے بلایا تاکہ اللہ یہ بتا دے کہ محمد میرا اتنا افضل ہے کہ ہر شے اس سے ادنا ہے. صرف محمد کے اوپر بلندی پر اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں. ٹھہرو، میں ہوں، لیکن میں بھی اب برابری پہ پردہ پردہ پردہ. میں پردہ. اس لیے دیکھیے دو کمانوں کی مثال اللہ نے دی، آمنے سامنے. آمنے سامنے. اب یہ تو ظاہر ہے کلچر والی بات تھی، تو قرآن تو عربی تہذیب میں اترا تھا. تو لوگوں نے تفسیریں لکھی کہ جب دو گروہ آپس میں گفتگو کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو اپنی اپنی کمان کو سامنے رکھ لیتے تھے تو دونوں کمانیں مل جاتی تھی، یعنی یہ قربت کہلاتی تھی. تو ان کے کلچر کے مطابق سمجھانے کے لیے اللہ نے قوسین کہہ دیا. تو یہی تو 10 دن گفتگو ہے بھائی، کہ کلچر وائز گفتگو کی جاتی ہے. حسین کو سمجھانے کے لیے جس کلچر میں بات ہو رہی ہے اسی کلچر اور تہذیب پہ بات میں بات ہو. تو بھائی اللہ سے افضل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور دیکھیے ذکر محمد اور آل محمد میں شرک نہیں ہو سکتا، شرک نہیں ہو سکتا. اب بعض کتابوں میں پڑھیے تو دیکھیے تو لوگ زبانی بھی بھئی اللہ سے ملا دیا. میں بتا چکا کہ ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم ملا دیں. اس نے ملنا چاہا، بلا لیا. پھر میں دوہرا رہا ہوں، اس نے ملنا چاہا، اس نے بلا لیا. وہی قرآن تو ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، یا اس میں ہمارا آپ کا ذکر ہے؟ ارے بھائی اس میں اللہ کا ذکر ہے، اسی میں محمد کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب میں. اور کس کس پیار سے پکارا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. طٰہٰ صاد
قاف والقرآن المجید. شروع میں گفتگو ہو چکی حرف، تو کبھی لفظوں میں اپنے حبیب کو پکارتا ہے، کبھی حرفوں. نون والقلم، یہ سب پیار کی باتیں ہیں، یہ سب تہذیب کی باتیں ہیں. کبھی کہا نون، کبھی کہا صاد، کبھی کہا قاف، کبھی کہا یاسین. تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ محی الدین عربی مفسر ہیں قرآن کے، تمام مسلمانوں کے مشہور. وہ کہتے ہیں آپ صاد سے کیا سمجھے، آپ قاف سے کیا سمجھے، آپ نون سے کیا سمجھے؟ یہ اللہ قسمیں کھا کھا کے تعریف کر رہا ہے محمد کی. وہ لکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے سواد سورہ سواد میں، اس کے مطلب ہے سورت محمد کی قسم. اور جب وہ کہتا ہے قاف سورہ قاف میں، تو وہ کہتا ہے قلب محمد کی قسم. اور جب وہ کہتا ہے نون والقلم، تو اس کا مطلب یہ اللہ کہہ رہا ہے نفس محمد کی قسم. اور جب وہ کہتا ہے یاسین، تو وہ پکار رہا ہے اے سید و سردار، آپ کی قسم اور قرآن حکیم کی قسم. آپ بھی حکیم، کتاب بھی حکیم. تو دونوں کو ساتھ رکھا اللہ نے، حبیب کا ذکر، کتاب کا ذکر. یعنی پورے قرآن میں پڑھ جائیے، کہیں تنہا قرآن کا ذکر نہیں کیا. یعنی اللہ نے قرآن کو کافی نہیں سمجھا. قرآن کے ساتھ محمد کا ذکر ہے، چونکہ جب تک محمد رہے قرآن اور محمد ساتھ رہے. جب جانے لگے کہ قرآن اکیلا نہیں ہے، قرآن اور اطرت، قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ، یہ ہیں قرآن کے محافظ. سرکار نے کتاب کے محافظ ساتھ رکھے، اور یہ قدرت نے مثالوں میں سمجھا دیا تاکہ فطرت انسانی اس چیز کو قبول کرے. اور اگر آپ علم سمجھ کر اس بات کو سمجھیں گے، کون سے خاندان میں، کون سے گھرانے میں یہ نہیں ہوتا، سب کیا ہوتا ہے. کسی نہیں ارمان ہوتا بیٹا ہوا، سب سے پہلے تبصرہ کیا ہو؟ ایک دن کے بچے پر، ایک گھنٹے کے بچے پر، 10 منٹ کے بچے پر کیا تبصرہ ہوگا؟ دیکھیں مبارکبادیں تو ہو چکی ہیں، بھائی مبارک ہو پوتا ہوا، مبارک ہو بھتیجا ہوا، مبارک ہو بیٹا ہوا، مبارک ہو بھانجا، مبارکبادیں گونج چکی. لیکن جب بچے کو دیکھا تو تبصرہ کیا ہوتا ہے؟ اب تبصرے اپنے باپ پہ گیا ہے، ارے اس کا چہرہ دادا سے مل رہا ہے. دیکھیں پہلا جملہ تو یہی آتا ہے باپ پہ گیا ہے. پتہ چلا ہر بچہ اپنے باپ پہ جاتا ہے. تو جب جاتا ہے تو یہ اظہار کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو قرآن کی قسم دے کر یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہزاروں حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں، لیکن کسی حدیث میں یہ پیغمبر نے نہیں کہا کہ حسن اور حسین علی کی شبیہ ہیں. جو حدیث ہے یہ دونوں بچے میری، حسن مجھ سے مشابہ ہے، حسین مجھ سے مشابہ ہے. ایک حدیث کوئی دکھا دے کہ رسول اللہ نے کہا حسن علی سے مشابہ ہیں، حسین علی سے مشابہ. ہمیشہ کہا امت کو پکار پکار کر اصحاب کے مجمع میں یہ دونوں بچے میری شبیہ ہیں. جس کتاب کا کہ یہ نام لے دوں
حدیثوں کی کتاب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان سے ہے یہ حدیث، کہ میں نے بچوں کو اپنے نانا سے ایسی شبیہ کہیں نہیں دیکھی جیسی حسن اور حسین رسول اللہ کی شبیہ تھی۔ فرماتی ہیں، اب یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں، انہی سے مشہور حدیث ہے یہ، فرماتی ہیں کہ حسن سر کے بالوں سے لے کر اور ناف تک اپنے نانا کی شبیہ تھے، اور حسین ناف سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک سرکار دو عالم کی شبیہ تھے۔ مشہور حدیث ہے، کتابوں میں ڈھونڈ ڈالیے، علم ہے، کچھ سن کے آتا ہے، کچھ پڑھ کے آتا ہے۔ جنہیں یقین نہیں ہوتا وہ کتابوں میں دیکھتے ہیں، جنہیں یقین ہوتا ہے وہ زبان کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ سنیے بھی اور پڑھیے بھی، اور آج کل تو موبائل ٹیلی فون سبھی کے پاس ہے، نمبر مل جائے مولانا طاہر القادری کو فون کر کے پوچھ لیں۔ اجب مولانا بہت دور ہیں، اسی شہر میں مولانا کوک نورانی صاحب ہیں، فون کر کے پوچھ لیجئے ضمیر اختر نے یہ حدیث پڑھی ہے، یہ ہے کتابوں میں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ فون کر کے علماء سے پوچھ لیجئے یہ حدیث کہاں ہے، کس کس کتاب میں، ذرا ہمیں نام بتا دیجئے۔ ہے، لیکن اس وقت ہمیں اس حدیث پہ غور کرنا ہے، صرف حدیث نہیں سنانی تھی۔ جسم کے دو حصے، حضرت عائشہ نے فرمایا سر کے بالوں سے ناف تک حسن مشابہ، ناف سے پیر کے انگوٹھے تک حسین محمد سے مشابہ۔ یاد رکھیے گا، حسن شبیہ، حسین شبیہ۔ جسم کے اوپری حصے میں ہاتھ ہیں، نچلے حصے میں پیر ہیں، تو اب شبیہ کا مطلب یہ کہ حسن کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ ہیں، حسین کے پیر رسول اللہ کے پیر ہیں۔ اگر حسن کا ہاتھ سلو نامہ لکھے تو محمد نے لکھا، اگر حسین کے پیر کربلا گئے تو محمد کربلا۔ حسن کا قلم رسول اللہ کا قلم ہے، حسین کا اقدام کربلا کا سفر رسول اللہ کا اقدام ہے۔ کوئی ہے مسلمان جو معاذ اللہ رسول اللہ کے کسی عمل پر اعتراض کرے گا؟ اسی دن کے لیے تو دونوں نواسوں کو پالا تھا اور گود میں کھلایا تھا اور کاندھے پہ چڑھایا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے سپرد یہ بڑے کام کیے تھے، نبی جانتے تھے، اسی لیے ناز اٹھائے جا رہے، وہ بڑے کام ہو گئے۔ اب آپ علم کے اعتبار سے جتنی چاہے ریسرچ کیجئے، حسن اور حسین اپنے کام کر گئے جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا، اب اس کے نتائج آپ کے ہاتھ میں آئے، آپ کے ہاتھ میں۔ اسلامی جھنڈا جہاں جہاں لہرا رہا، 47 اسلامی ملکوں میں پرچم اسلامی لہرا رہا ہے، دو نواسوں کی وجہ سے۔ آج اذانوں میں گونج ہے اللہ اکبر کی، دو نواسوں کی وجہ سے۔ آج جگہ جگہ اسلامی زمین کے چپے چپے پہ سجدے دو نواسوں کی وجہ سے۔ ہے کوئی دعوے دار جو کہے یہ سب ہمارے دم قدم سے؟ نہیں، نبی کے دو نواسوں کے پیروں سے ہے، یہ ان کے دم قدم سے ہے۔
یہ محاورہ ہے دم کا دم، ورنہ وہ انٹرنیٹ پہ پیسز لے کے لگا دیتے ہیں، دیکھیں یہ کفر ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ یہ کفر شرک نہیں ہے، ہر تقریر اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور توحید اپنی جگہ ہے۔ صرف یہ سمجھیے اگر آپ نے یہ کہا فلاں بندے کو اللہ سے ملا دیا، آپ نے اللہ کو چھوٹا کر دیا۔ بندہ محدود ہے، اللہ لامحدود ہے، اس لیے کبھی مثال نہ دیجیے۔ اور محمد وہ اعلیٰ ہیں کہ اعلیٰ نے ان کو اتنا اعلیٰ کیا کہ سب کچھ ادنا کر دیا، اسی لیے معراج میں بلایا۔ اور پھر محمد نے تعارف کر کے، میں وہ ہوں کہ جو معراج میں وہاں تھا کہ کائنات میرے قدموں کے نیچے تھی، میں وہی محمد ہوں صاحب معراج۔ تو میں نے حسن و حسین کو جگہ دی ہے وہاں پشت پر جہاں مہر نبوت ہے۔ یہ بلندی نوازوں کی، تو اس بلندی کو برقرار رکھنا۔ جس طرح محمد نے بچوں سے پیار کیا تو ہم وہ محبت تو نہیں دے سکتے، لیکن جس محبت کا تقاضا سرکار دو عالم نے کیا ہے کہ میرے بچوں کو اس طرح چاہا جائے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حق ادا کرو، حق ادا کرو، مودت کرو۔ تو ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ دل کیا کہے گا؟ علم اگر ہے تو علم خود ادھر جھکے گا جہاں علم ہے، جہاں علم ہے۔ تو ہر بیٹا اپنے باپ کی شبیہ ہوتا ہے، یہ بھی علم ہے۔ جن کے پاس یہ علم ہے وہ چہرہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں یہ فلاں سے ملتا ہے، بھائی یہ بھی ایک علم ہے۔ قیافہ شناسی، چہرہ شناسی، اس کی آنکھ کس سے ملتی ہے، اس کی ناک کس سے ملتی ہے، اس کے کان کس سے ملتے ہیں، یہ بھی ایک علم ہے۔ بغیر یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے پہلے زمانے کے بزرگ لوگوں کو یہ علم آتا تھا، ارے یہ بچہ بالکل شبیہ ہے اپنے باپ کی۔ تو یہ تو علم ایسا ہے جو آدم سے چلا اور اب تک چل رہا ہے اور چلتا جائے گا، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو بس اسی طرح عباس اپنے باپ کی شبیہ تھے، عباس اپنے باپ کی شبیہ تھے۔ اب عباس کا سراپا جو کچھ لکھا ہے، اور ذکر عباس آ گیا، عباس علمدار غازی عباس، تو پہلے یہ بتا دوں ذکر کرتے ہوئے، اور کبھی اسے بھولیے گا نہیں، اور جو جو سن رہے ہیں سب اس کو یاد کریں کہ پوری زندگی میں، پوری لائف میں جب سے میں تقریریں کر رہا ہوں، جب بھی میں نے ذکر عباس کیا تو یہ بات میں نے کہی کہ دنیا میں ہر ایک کے لیے مثال دی جا سکتی ہے کہ فلاں مثال ہے، لیکن میں واحد، میرا یہ قول ہے کہ آج تک میں عباس کی مثال نہیں لا سکا، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ یعنی عباس فلاں جیسے تھے کہی نہیں سکتے، دوسرا ہو تو ویسا۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، مثلا مجھے یہ کہنا ہے کہ حسین اور عباس دو بھائی، ماں کی طرف سے سگے بھائی نہیں، اور ایسی محبت نہیں دیکھی گئی۔ تو کائنات میں ڈھونڈوں گا کہ کہیں سے کوئی مثال لاؤں اور میں بتاؤں عباس اور حسین کی محبت ایسی تھی جیسی فلاں جگہ ہے۔ اب جو دیکھنا شروع کیا تو بھائیوں بھائیوں کو دیکھا، دوستوں دوستوں کو دیکھا، تو یوسف کے 11 بھائی نظر آئے۔ انبیاء میں مثال نہ ملی، پھر 2 بھائی نظر آئے، موسیٰ اور ہارون۔ موسیٰ اور ہارون نظر آئے، موسیٰ پہاڑ پر گئے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب واپس آئے تو قوم بت پرستی کرنے لگی، بچڑا پوجنے لگی، تو حضرت موسیٰ نے ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور کہا تمہارے ہوتے ہوئے یہ امت گمراہ کیسے ہو گئی؟ تو یہ 2 سگے بھائی، یہ مثال بھی نہ آئی۔ یہ مثال واحد ہے،
ویسی محبت کہ مثال نہیں دے سکتے، اور مثال دینے جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثال نہ ہو، لیکن ایک فرق پائیں گے آپ اس مثال میں. عباس اور حسین کے باپ علی ہیں، مائیں الگ الگ ہیں. اب میں چاہتا ہوں دو بھائی اور تلاش کروں وفاداری میں، تو وہ دو بھائی محمد اور علی ہیں، لیکن وہ ابو طالب کا بیٹا یہ عبداللہ کا. چچا زاد، چچا زاد. ہاں، وہ کافر شب ہجرت سرکار کے مکان کو گھیرے ہوئے، اور حکم الہی ہے آپ جائیے بھائی کو سلا دیجیے. سرکار نے علی کو بلا کے کہا، ختم مرتبت نے کہا تم سو جاؤ میرے بستر پر. بھائی ہو تو ایسا جانثار بھائی بستر پہ سو گئے، گویا محمد پہ علی قربان ہو گئے. بھائی لفظ جب آپ علم کے موضوع پہ سنیں، گویا علی محمد پہ قربان ہو گئے، لیکن علی زندہ رہ گئے. قربانی قبول ہو گئی لیکن علی زندہ رہ گئے، ابھی قربانی باقی ہے. ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دی، چھری چلی، دمبا آ گیا، اسماعیل بچ گئے، لیکن اللہ نے کہا قربانی قبول ہو گئی. جبکہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے مگر قربانی قبول ہو گئی. شب ہجرت علی کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن قربانی باقی تھی. تو اب کربلا میں حسین محمد تھے، عباس علی تھے. حسین مثل محمد تھے، عباس مثل علی تھے. قربانی تو اب ہوگی، قربانی تو اب. ایک ایک لفظ عباس کی زندگی کا علم ہے، علم. اور محبت کی مثال کیا؟ ام البنین مادر گرامی حضرت عباس کی، بہادر قبیلے کی بیٹی. شادی کے 1 سال کے بعد مسجد میں علی کو اطلاع ہوئی ہے، اللہ نے ام البنین کو چاند سا بیٹا عطا کیا. علی آئے ہیں، بچے کو گود میں لیا ہے. بچہ آنکھیں بند کیے ہوئے، آنکھیں بند، آنکھیں نہیں کھولی. فوراً آواز دی میرا بیٹا حسین کا، حسین کو بلاؤ. اب اس وقت حسین 25 برس کے ہو چکے. عباس اور حسین میں سن کا جو فرق ہے، حسین عباس سے 25 برس بڑے ہیں. حسین آئے، جیسے ہی آئے کہا ہاتھ پھیلا. دونوں ہاتھ حسین نے پھیلائے، حسین کے ہاتھوں پہ بچے کو رکھ دیا. حسین نے بچے کو لیا اور اب چہرے پہ نظر کی. ابھی حسین بچے کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں چھوٹے بچے کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں. تو علی نے کہا حسین اس کا کچھ نام تم نے رکھا؟ تو کہا جب سے اس پہ نظر پڑی ہے تو یہ تو بفرا ہوا شیر لگ رہا ہے.
یہ تو بالکل عباس معلوم ہو رہا ہے. عباس کے معنی ہے بفرا ہوا شیر. تو علی نے کہا بس آج سے ان کا نام ہی عباس ہو. آج سے ان کا نام عباس ہو گیا. عباس پکارے جانے لگے. یہ گفتگو باپ اور بیٹے میں کہ اچانک بچے نے آنکھیں کھول دی حسین کی خوشبو پا کر اور غور سے حسین کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا. حسین. پہلی بار بچے نے آنکھیں کھولی, چہرہ کس کا دیکھا؟ حسین. تو اب ظاہر ہے کہ محبت یوں بڑھنے لگی کہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ میں تو سوتا ہی حسین کے سینے پہ ہوں. میں نے تو بچپن سے خوشبو پائی ہے حسین کی. پیار کرتے کرتے اس سینے پہ لٹا لیتے. عباس سو جاتے. جب نیند آ جاتی تو حسین کے سینے سے علی اٹھا لیتے عباس. حسین بھی سو جاتے. پھر ماں کے پہلو میں چلے جاتے. پھر آنکھ کھلتی, پھر عباس کی نگاہیں حسین کو تلاش کرتی. اسی پیار میں 4.5 برس کے ہو گئے عباس. پیروں سے چلنے لگے. تو اب یہ عالم کہ جدھر جدھر حسین جائیں پیچھے پیچھے عباس, پیچھے پیچھے عباس. جب 7 برس کے ہوئے عباس تو اب گھر سے باہر بھی آنے لگے. 7 برس کے ہو گئے تو اب عباس کی سوانح حیات لکھنے والوں نے لکھا کہ حسین تشریف فرمائے گھر سے باہر. بیرونی حجرے میں نشست ہے, کرسی پہ تشریف فرمائے. تو راوی کہتا ہے کہ لوگ آتے تھے درخواستیں لے لے کے. کسی کی کوئی ضرورت ہے, کسی کی کوئی ضرورت, کوئی اپنی بات کہنے آیا. تو دربار حسین ہے, دربار حسین ہے. خدام در پہ کھڑے, اجازت لے لے کے لوگ حسین کی خدمت میں جا رہے ہیں. لیکن اندر پہنچنے کے بعد حاضری دینے والے کا یہ عالم ہوتا تھا کہ راوی کہتا ہے حسین کے پہلو میں ایک 7 سال کا بچہ ہاتھوں کو باندھے ہوئے شیر کی نگاہ سے ایک ایک کو دیکھتا. کوئی براہ راست حسین کے پاس نہیں جاتا تھا, پہلے اس بچے سے جا کے اجازت لیتا تھا, میں جا سکتا ہوں حسین کے پاس. ایک شیر کا سامنا ہے. 7 سال میں یہ عالم ہے. 9 سال کے ہو گئے عباس, اب گھر سے باہر بھی نکلنے لگے. تو اب عباس کا یہ عالم ہے. عرب میں پانی لانا پڑتا تھا, کہیں سے مشکیں بھر کے لائی جاتی تھی. مورخ نے لکھا کہ کوئی گھر محلے بنی ہاشم کا ایسا نہیں تھا کہ پورے دن میں پکار نہ ہو دروازے پر, پانی ہے, تمہارے گھر میں پانی ہے. اگر کہیں سے آواز آ گئی عباس پانی ختم ہو گیا. چند لمحوں میں عباس مشکیزہ بھر کے اس کے گھر میں پانی ڈلوا دیتے. یہ عباس کا فریضہ بن گیا تھا, کنووں سے پانی بھر کے لانا, مدینے کے گھروں میں پوچھنا پانی ختم تو نہیں ہو گیا. تو ذرا آپ سوچئے کہ جب مدینے کے گھروں میں پوچھتے تھے تو حسین کے گھر میں کتنی بار جا کے دیکھتے ہوں گے پانی ہے, پانی ہے. پانی ختم تو نہیں ہوگا. اور اب عباس 11 برس کے ہو گئے. عباس 11 برس کے ہو گئے. حسین گھر سے باہر چلے, پیچھے پیچھے عباس, ساتھ ساتھ عباس. قدم سے قدم ملا کے نہیں چلتے تھے, کئی قدم پیچھے رہتے. اور جہاں حسین جاتے کسی سے بھی گفتگو کرتے عباس خادم کی طرح کھڑے رہتے.
یہ علی کی زندگی کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ مدینے اور کوفے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ محبت تو دیکھیے، عباس 16 برس کے ہو گئے، عباس 16 برس کے ہو گئے، جنگ صفین چھڑی ہوئی تھی، حسن اور حسین چلے علی کے ساتھ میدان جنگ میں، تو عباس بھی چلے کہ میں حسین کو اکیلے نہیں چھوڑوں گا، حسین کے ساتھ ساتھ، بھئی توجہ رکھیے گا، حسین کے ساتھ ساتھ۔ اور صفین کی لڑائی کھمسان کی لڑائی تھی، راتوں دن کی لڑائی تھی، اور علی حملوں پہ حملے کر، علی جنگ کر رہے، جنگ کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد خیمے میں ایک بار عباس کو بلایا، 16 برس کے شیر کو، 16 برس کی عمر میں لگتا تھا علی آ گئے۔ اب وہ جملہ شروع کا یاد رکھیے گا، عباس شبیہ علی ہے، مثال ایک ہی ملی مجھے۔ بلایا، چہرے پہ امامے کو، شملے کو باندھا، اپنی زرہ پہنائی، سر پہ اپنا خود رکھا، دستانے پہنائے، بازو بند پہنائے، کمر میں تلوار لگائی، اپنے گھوڑے مرتجس پر بٹھایا اور کہا عباس لڑائی ہم دیکھیں گے، جنگ ہم دیکھیں گے۔ عباس چلے، دیکھنے والوں نے دیکھا علی آ رہے ہیں۔ جب حملہ کیا انداز علی کا تھا، چاہے طول کا وار ہو یا آس کا وار ہو یا سیفی کا وار ہو، تلوار جو چلی تو لوگوں نے پکارا علی علی۔ عباس نے میدان جنگ میں آ کر علی علی کروا، علی علی۔ اور کچھ دیر کے بعد خود علی میدان جنگ کی طرف آئے، تو دیکھنے والے کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور کبھی ادھر، کہتے ہیں ادھر بھی علی اور ادھر بھی علی، ادھر بھی علی اور ایک بار علی نے عباس کے گھوڑے کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کو روکا۔ اور اگر آپ کو یاد ہے وہ میری تقریر کہ یہ انگلی، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، من کنت مولا، یہی انگلی ایک بار بازو پکڑا عباس کا، چہرے سے شملہ ہٹایا، کہا یہ علی نہیں ہے، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند۔ یہ ہم ہاشمیوں کا چاند۔ میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، بہادر جس دور میں ہوتا ہے اس زمانے میں اس کی ہیبت ہوتی تھی، عباس وہ بہادر ہے، آج تک ہیبت باقی، وہ شجاع جس کی ہیبت زمانے پہ چھائی ہوئی، عباس وہ شجاع۔ اور گفتگو نامکمل رہ جائے اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ حسن اور حسین کو کسی لڑائی میں علی لڑنے نہیں دیتے تھے، میدان جنگ میں نہیں جانے دیتے، اور جب کوئی پوچھتا تو کہتے یہ میرے بیٹے ہیں، محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا ہے، حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں، میں ان کا محافظ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی میں ان کے جسم پر کوئی زخم آئے، اس لیے نہیں جانے دیتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے تھے علی کے سکھائے ہوئے فنون حرب و ضرب، میدان جنگ کے سارے ہنر علی سے سیکھے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار نے، جعفر طیار کے بیٹے مسلم ابن عقیل نے، عبداللہ ابن عباس نے، محمد حنفیہ نے، خوب لڑتے تھے، اور جب لڑ کے آتے تو داد طلب نگاہوں سے علی کو دیکھتے کہ علی جیسا شجاع ہمیں داد تو دے دے، اسی لیے تو لڑتے تھے علی کے سامنے۔ تو علی کے داد دینے کا طریقہ دیکھیے، کہتے بھائی تم سب بہت بہادر ہو، عبداللہ ابن جعفر
جواب نہیں تمہاری شجاعت کا. مسلم تم بہت بہادر ہو، محمد حنفیہ تم بہت بہادر، لیکن میرے حسین سے بڑھ کر اور حسن سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں. علی بتاتے تھے کہ حسین اور حسن کتنے بہادر، حسن اور حسین کتنے، اور اس میں حسین کی شجاعت. بھائی رسول اللہ کی زبان چوسی تھی، آنکھ کھول کر رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تھا، اس گود میں پلے تھے. تو صفین کی لڑائی میں حسین کو جنگ کا اذن ملا، صرف ایک حملے کا، اور حسین تیاری کے بعد جب میدان جنگ میں آئے تو لکھنے والے نے لکھا کہ حسین جب میدان جنگ میں آئے تو آگے آگے گھوڑے پر ایک سوار، ایسا لگتا تھا کہ اس کی ہیبت جیسے شیر، اور نیزے کو لے کر بس یہ کہتا جاتا ہٹو آقا میرا لڑنے آ رہا ہے، ہٹو حسین آ رہا ہے، ہٹو حسین آ رہا ہے. ایک ایسا دستہ ترتیب دیا تھا عباس نے جس میں 20 آدمی تھے، اور وہ 20 اپنے وقت کے شجاعت ترین لوگ تھے، اور ان کے لیے صرف یہ حکم تھا عباس کا کہ گھر کے باہر تیار کھڑے رہو، کس وقت حسین باہر آ جائیں، اور ادھر حسین چلے، اور وہ 20 آدمی عباس کے ساتھ ساتھ حسین کو اپنے حلقے میں لے کر چلتے تھے. کیا انتظام کیا تھا عباس نے؟ صرف ایک جملے کی محبت کا اظہار تھا. یہ عباس یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جملہ علی کا، عقیل میں چاہتا ہوں بہادر بیٹا پیدا ہو تاکہ میرے حسین کے کام آئے. تو علی کے جملے کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا عباس نے. اب آپ کو سوچئے کہ ماں کو خطاب ہی اس لیے ملا تھا ام البنین، بنین کہتے ہیں عربی میں بیٹوں کو، ام مانے ماں، ام البنین بیٹوں کی ماں، جس کے 4 بیٹے ہوتے تھے اس کو یہ خطاب ملتا تھا ام البنین. عباس کے 3 بھائی اور تھے. عباس 32 برس کے، ان سے چھوٹے جعفر 30 برس کے، ان سے چھوٹے عمران، ان سے چھوٹے عبداللہ. 2 سال کی چھٹائی بڑھائی تھی بھائیوں میں، گویا 4 برابر کے جوان. شبیہ علی، چہرے مثل چاند. جس ماں کے ایسے 4 بیٹے ہوں اس ماں کی چھاتی کیسے نہ پہاڑ ہو. اور وہ 4 جوان ایک ماں کے بیٹے حسین کے ساتھ کربلا جا رہے. اور جب وہ وقت آیا کہ حسین نے عباس کو لشکر کا علمدار بنایا اور علم عباس کو دے دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دن چڑھتا گیا اور حسین کا لشکر ختم ہونے لگا. اب یا عباس رہ گئے، یا عباس کے بھائی رہ گئے، علی اکبر رہ گئے، قاسم رہ گئے، گھر والے رہ گئے، سب فدا ہو چکے. ایسے میں الگ ہٹ کر عباس نے اپنے 3 بھائیوں کو بلایا اور کہا سنو، آج سب کو شہید ہونا ہے، آج سب کو شہید ہو جانا ہے، میں بھی شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم تینوں میرے بھائی میرے سامنے شہید ہو تاکہ میں اپنے آقا کے سامنے فخر کے ساتھ سر اونچا رکھوں. میں تمہاری لڑائی دیکھوں گا اور پھر تمہاری لاشیں بھی اٹھا کر لاؤں گا. 3 بھائی شادی شدہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گودیوں میں بچے ہیں. عباس کے 3 بھائی جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، عباس کے 3 بھائیوں کے بچے چھوٹے چھوٹے ماؤں کی گودیوں میں. تو آپ کہیں گے ان کی نسلیں کہاں گئیں؟ ان کی نسلیں کیسے ملیں گی؟ اس لیے کہ مائیں ان بچوں کو لیے ہوئے اونٹ پہ بیٹھی تھیں. جب اونٹ دوڑائے گئے کوفے اور شام تو بچے ناکوں کے قدموں میں آ گئے. کچھ بچے جلتے ہوئے خیموں میں گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ گئے. مائیں پکارتی رہ گئیں میرے شیرخوار بچے،
شام غریبہ میں نہ معلوم کتنے بچوں کی لاشیں میدان میں بکھری ہوئی. عباس نے تینوں بھائیوں کا لاشا اٹھایا اور مقتل میں لا کے رکھ دیا. لیکن ابھی عباس کی قربانی ختم نہیں ہوئی. خیمے میں گئے. عباس کے دو بیٹے، ایک بیٹا ساتھ آیا، ایک مدینے میں دادی کے پاس، ام البنین کے پاس. بیٹے کو آواز دی، بیٹے کا نام ہے محمد. زوجہ سے پوچھا کہاں ہے میرا بیٹا محمد؟ پہلی آواز پہ بیٹا آیا، 8 برس کا بیٹا ہے. عباس نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں عباس کا بیٹا ہوں. کہا کس کے پوتے ہو؟ کہا میں علی کا پوتا ہوں. کہا جنگ کرو گے؟ اگر آپ حکم دیں گے. بیٹے نے کہا. اپنے ہاتھ سے بیٹے کو تیار کیا. 8 برس کے بچے کی زرہ کہاں ملے گی؟ لیکن عباس نے بیٹے کی کمر میں تلوار باندھ دی اور بیٹے کو لے کر حسین کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا، غلام زادے کو میدان جنگ کی اجازت دے دیجئے. چہرے کو دیکھا عباس کے اور کہا عباس، اس چھوٹے بچے کو میدان جنگ میں بھیجو گے؟ کہا آقا یہ عباس کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے. حسین چاہتے ہیں کہ کیسے میں بچا لوں عباس کے بیٹے کو. تو کہا عباس، اگر یہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، تو تمہاری نسل کیسے چلے گی؟ کہا آقا چھوٹا بیٹا مدینے میں ہے، دادی کے پاس ہے. اب حسین چپ ہو گئے. کہا جیسی تمہاری مرضی. عباس نے بیٹے کو گھوڑے پہ بٹھا دیا اور ایک جملہ کہا کہ جنگ میں دیکھ رہا ہوں اور یہ خیال رکھنا کہ تم میرے بیٹے ہو، کوئی وار پشت پہ نہ آئے. بس میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں. 2-4 جملے اور پھر آپ کے لیے دعا. جنگ میں دیکھ رہا ہوں اور میرے لال پشت پر وار نہ پڑے، شجاعت سے لڑنا اور آگے بڑھتے جانا. بیٹا گیا، حملہ کیا، لڑائی کی. 8 برس کا بیٹا جتنی دیر لڑ سکتا تھا، پیاسا اور کم سے لڑا. ظاہر ہے کہ وہ وار کر رہے تھے نیزوں کے، پتھروں کے. پتھر بھی تو پھینکتے تھے، تھیلیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے. وہ وار کرتے تھے تلواروں کے. بس کچھ دیر کے بعد آواز آئی، بابا میں گھوڑے سے گر گیا. بابا میں گھوڑے سے گر گیا. بس عباس کے بیٹے نے جو پکارا تو جلال کے عالم میں عباس نے اپنے گھوڑے کی لجاموں کو کھینچا اور چاہ کہ گھوڑے کو بڑھا کر میدان کی طرف جائیں. اس سے پہلے کہ عباس کا گھوڑا بڑھتا، حسین نے عباس کے گھوڑے کے سامنے اپنے گھوڑے کو روکا اور سینے پہ ہاتھ رکھا. کہا عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ میرا بچہ گھوڑے سے گر گیا، اس کا لاشا لاؤں گا. کہا عباس بچے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، تیرے بیٹے کا لاشا حسین لائے گا. عباس تمہارے بیٹے کا لاشا حسین نے اٹھایا، مگر عصر کا وقت تھا اور حسین علی اکبر کا لاشا لے کے چلے. تو کہا عباس آؤ، جوان کا لاشا. بار لاش عبادت کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کی. پاکستان کی حفاظت فرما بحق محمد اور آل محمد. الہی ہے، آپ جائیے بھائی کو سلا دیجیے. سرکار نے علی کو بلا کے کہا، ختم مرتبت نے کہا تم سو جاؤ میرے بستر پر. بھائی ہو تو ایسا جانثار بھائی. بستر پہ سو گئے.
گویا محمد پہ علی قربان ہو گئے. بھائی لفظ جب آپ علم کے موضوع پہ سنیں, گویا علی محمد پہ قربان ہو گئے, لیکن علی زندہ رہ گئے. قربانی قبول ہو گئی لیکن علی زندہ رہ گئے, ابھی قربانی باقی ہے. ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دی, چھری چلی, دمبا آ گیا, اسماعیل بچ گئے, لیکن اللہ نے کہا قربانی قبول ہو گئی. جبکہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے مگر قربانی قبول ہو گئی. شب ہجرت علی کی قربانی قبول ہو گئی لیکن قربانی باقی تھی. تو اب کربلا میں حسین محمد تھے, عباس علی تھے. حسین مثل محمد تھے, عباس مثل علی تھے. قربانی تو اب ہوگی, قربانی تو اب. ایک ایک لفظ عباس کی زندگی کا علم ہے, علم. اور محبت کی مثال کیا, ام البنین مادر گرامی حضرت عباس کی, بہادر قبیلے کی بیٹی. شادی کے 1 سال کے بعد مسجد میں علی کو اطلاع ہوئی ہے, اللہ نے ام البنین کو چاند سا بیٹا عطا کیا. علی آئے ہیں, بچے کو گود میں لیا ہے. بچہ آنکھیں بند کیے ہوئے, آنکھیں بند, آنکھیں نہیں کھولی. فوراً آواز دی, میرا بیٹا حسین کا, حسین کو بلاؤ. اب اس وقت حسین 25 برس کے ہو چکے. عباس اور حسین میں سن کا جو فرق ہے, حسین عباس سے 25 برس بڑے ہیں. حسین آئے, جیسے ہی آئے کہا ہاتھ پھیلا. دونوں ہاتھ حسین نے پھیلائے, حسین کے ہاتھوں پہ بچے کو رکھ دیا. حسین نے بچے کو لیا اور اب چہرے پہ نظر کی. ابھی حسین بچے کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں چھوٹے بچے کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں. تو علی نے کہا حسین اس کا کچھ نام تم نے رکھا؟ تو کہا جب سے اس پہ نظر پڑی ہے تو یہ تو بفرا ہوا شیر لگ رہا ہے, یہ تو بالکل عباس معلوم ہو رہا ہے. عباس کے معنی ہے بفرا ہوا شیر. تو علی نے کہا بس آج سے ان کا نام ہی عباس ہو, آج سے ان کا نام عباس ہو گیا. عباس پکارے جانے لگے. یہ گفتگو باپ اور بیٹے میں کہ اچانک بچے نے آنکھیں کھول دی حسین کی خوشبو پا کر, اور غور سے حسین کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا. حسین, پہلی بار بچے نے آنکھیں کھولی, چہرہ کس کا دیکھا؟ حسین. تو اب ظاہر ہے کہ محبت یوں بڑھنے لگی کہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ میں تو سوتا ہی حسین کے سینے پہ ہوں. میں نے تو بچپن سے خوشبو پائی ہے حسین کی. پیار کرتے کرتے اس سینے پہ لٹا لیتے. عباس سو جاتے. جب نیند آ جاتی تو حسین کے سینے سے علی اٹھا لیتے عباس. حسین بھی سو جاتے. پھر ماں کے پہلو میں چلے جاتے. پھر آنکھ کھلتی
پھر عباس کی نگاہیں حسین کو تلاش کرتی. اسی پیار میں 4.5 برس کے ہو گئے عباس، پیروں سے چلنے لگے. تو اب یہ عالم کہ جدھر جدھر حسین جائیں پیچھے پیچھے عباس، پیچھے پیچھے عباس. جب 7 برس کے ہوئے عباس تو اب گھر سے باہر بھی آنے لگے. 7 برس کے ہو گئے تو اب عباس کی سوانح حیات لکھنے والوں نے لکھا کہ حسین تشریف فرمائے گھر سے باہر، بیرونی حجرے میں نشست ہے، کرسی پہ تشریف فرمائے. تو راوی کہتا ہے کہ لوگ آتے تھے درخواستیں لے لے کے، کسی کی کوئی ضرورت ہے، کسی کی کوئی ضرورت، کوئی اپنی بات کہنے آیا. تو دربار حسین ہے، دربار حسین ہے، خدام در پہ کھڑے، اجازت لے لے کے لوگ حسین کی خدمت میں جا رہے ہیں. لیکن اندر پہنچنے کے بعد حاضری دینے والے کا یہ عالم ہوتا تھا کہ راوی کہتا ہے حسین کے پہلو میں ایک 7 سال کا بچہ ہاتھوں کو باندھے ہوئے شیر کی نگاہ سے ایک ایک کو دیکھتا. کوئی براہ راست حسین کے پاس نہیں جاتا تھا، پہلے اس بچے سے جا کے اجازت لیتا تھا، میں جا سکتا ہوں حسین کے پاس. ایک شیر کا سامنا ہے. 7 سال میں یہ عالم ہے. 9 سال کے ہو گئے عباس، اب گھر سے باہر بھی نکلنے لگے. تو اب عباس کا یہ عالم ہے. عرب میں پانی لانا پڑتا تھا، کہیں سے مشکیں بھر کے لائی جاتی تھی. مورخ نے لکھا کہ کوئی گھر محلے بنی ہاشم کا ایسا نہیں تھا کہ پورے دن میں پکار نہ ہو دروازے پر، پانی ہے، تمہارے گھر میں پانی ہے. اگر کہیں سے آواز آ گئی عباس، پانی ختم ہو گیا. چند لمحوں میں عباس مشکیزہ بھر کے اس کے گھر میں پانی ڈلوا دیتے. یہ عباس کا فریضہ بن گیا تھا، کنووں سے پانی بھر کے لانا، مدینے کے گھروں میں پوچھنا پانی ختم تو نہیں ہو گیا. تو ذرا آپ سوچئے کہ جب مدینے کے گھروں میں پوچھتے تھے تو حسین کے گھر میں کتنی بار جا کے دیکھتے ہوں گے پانی ہے، پانی ہے. پانی ختم تو نہیں ہوگا. اور اب عباس 11 برس کے ہو گئے. عباس 11 برس کے ہو گئے. حسین گھر سے باہر چلے، پیچھے پیچھے عباس، ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چلتے تھے، کئی قدم پیچھے رہتے. اور جہاں حسین جاتے کسی سے بھی گفتگو کرتے، عباس خادم کی طرح کھڑے رہتے. یہ علی کی زندگی کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ مدینے اور کوفے کی باتیں بتا رہا ہوں. محبت تو دیکھیے. عباس 16 برس کے ہو گئے. عباس 16 برس کے ہو گئے. جنگ صفین چھڑی ہوئی تھی. حسن اور حسین چلے علی کے ساتھ میدان جنگ میں، تو عباس بھی چلے کہ میں حسین کو اکیلے نہیں چھوڑوں گا، حسین کے ساتھ ساتھ. بھئی توجہ رکھیے گا، حسین کے ساتھ ساتھ. اور صفین کی لڑائی کھمسان کی لڑائی تھی، راتوں دن کی لڑائی تھی. اور علی حملوں پہ حملے کر، علی جنگ کر رہے، جنگ کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. کچھ دیر کے بعد خیمے میں ایک بار عباس کو بلایا. 16 برس کے شیر کو، 16 برس کی عمر میں لگتا تھا علی آ گئے. اب وہ جملہ شروع کا یاد رکھیے گا، عباس شبیہ ہے علی ہے. مثال ایک ہی ملی مجھے. بلایا، چہرے پہ امامے کو، شملے کو باندھا، اپنی زرہ پہنائی، سر پہ اپنا خود رکھا، دستانے پہنائے، بازو بند پہنائے، کمر میں تلوار لگائی، اپنے گھوڑے مرتجس پر بٹھایا اور کہا عباس لڑائی ہم دیکھیں گے.
جنگ ہم دیکھیں گے. عباس چلے. دیکھنے والوں نے دیکھا علی آ رہے ہیں. جب حملہ کیا انداز علی کا تھا، چاہے طول کا وار ہو یا آس کا وار ہو یا سیفی کا وار ہو، تلوار جو چلی تو لوگوں نے پکارا علی علی. عباس نے میدان جنگ میں آ کر علی علی کروا. علی علی. اور کچھ دیر کے بعد خود علی میدان جنگ کی طرف آئے. تو دیکھنے والے کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور کبھی ادھر، کہتے ہیں ادھر بھی علی اور ادھر بھی علی، ادھر بھی علی اور ایک بار علی نے عباس کے گھوڑے کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کو روکا. اور اگر آپ کو یاد ہے وہ میری تقریر کہ یہ انگلی اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، من کنت مولا، یہی انگلی ایک بار بازو پکڑا عباس کا، چہرے سے شملہ ہٹایا، کہا یہ علی نہیں ہے، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند. یہ ہم ہاشمیوں کا چاند. میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا. بہادر جس دور میں ہوتا ہے اس زمانے میں اس کی ہیبت ہوتی تھی. عباس وہ بہادر ہے، آج تک ہیبت باقی. وہ شجاع جس کی ہیبت زمانے پہ چھائی ہوئی. عباس وہ شجاع. اور گفتگو نامکمل رہ جائے اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ حسن اور حسین کو کسی لڑائی میں علی لڑنے نہیں دیتے تھے، میدان جنگ میں نہیں جانے دیتے. اور جب کوئی پوچھتا تو کہتے یہ میرے بیٹے ہیں، محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا ہے. حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں، میں ان کا محافظ ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی میں ان کے جسم پر کوئی زخم آئے، اس لیے نہیں جانے دیتے. اور یہ بھی کہتے تھے علی کے سکھائے ہوئے فنون حرب و ضرب، میدان جنگ کے سارے ہنر علی سے سیکھے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار نے، جعفر طیار کے بیٹے نے، مسلم ابن عقیل نے، عبداللہ ابن عباس نے، محمد حنفیہ نے. خوب لڑتے تھے. اور جب لڑ کے آتے تو داد طلب نگاہوں سے علی کو دیکھتے کہ علی جیسا شجاع ہمیں داد تو دے دے. اسی لیے تو لڑتے تھے علی کے سامنے. تو علی کے داد دینے کا طریقہ دیکھیے، کہتے بھائی تم سب بہت بہادر ہو. عبداللہ ابن جعفر جواب نہیں تمہاری شجاعت کا. مسلم تم بہت بہادر ہو، محمد حنفیہ تم بہت بہادر، لیکن میرے حسین سے بڑھ کر اور حسن سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں. علی بتاتے تھے کہ حسین اور حسن کتنے بہادر، حسن اور حسین کتنے، اور اس میں حسین کی شجاعت. بھائی رسول اللہ کی زبان چوسی تھی. آنکھ کھول کر رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تھا، اس گود میں پلے تھے. تو صفین کی لڑائی میں حسین کو جنگ کا اذن ملا، صرف ایک حملے کا. اور حسین تیاری کے بعد جب میدان جنگ میں آئے تو لکھنے والے نے لکھا کہ حسین جب میدان جنگ میں آئے تو آگے آگے گھوڑے پر ایک سوار، ایسا لگتا تھا کہ اس کی ہیبت جیسے شیر، اور نیزے کو لے کر بس یہ کہتا جاتا ہٹو آقا میرا لڑنے آ رہا ہے، ہٹو حسین آ رہا ہے، ہٹو حسین آ رہا ہے. ایک ایسا دستہ ترتیب دیا تھا عباس نے جس میں 20 آدمی تھے، اور وہ 20 اپنے وقت کے شجاع ترین لوگ تھے. اور ان کے لیے صرف یہ حکم تھا عباس کا کہ گھر کے باہر تیار کھڑے رہو،
کس وقت حسین باہر آ جائیں اور ادھر حسین چلے اور وہ 20 آدمی عباس کے ساتھ ساتھ حسین کو اپنے حلقے میں لے کر چلتے تھے. کیا انتظام کیا تھا عباس نے؟ صرف ایک جملے کی محبت کا اظہار تھا. یہ عباس یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جملہ علی کا، عقیل میں چاہتا ہوں بہادر بیٹا پیدا ہو تاکہ میرے حسین کے کام آئے. تو علی کے جملے کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا عباس نے. اب آپ کو سوچئے کہ ماں کو خطاب ہی اس لیے ملا تھا ام البنین، بنین کہتے ہیں عربی میں بیٹوں کو، ام مانے ماں، ام البنین بیٹوں کی ماں، جس کے 4 بیٹے ہوتے تھے اس کو یہ خطاب ملتا تھا ام البنین. عباس کے 3 بھائی اور تھے. عباس 32 برس کے، ان سے چھوٹے جعفر 30 برس کے، ان سے چھوٹے عمران، ان سے چھوٹے عبداللہ. 2 سال کی چھٹائی بڑھائی تھی بھائیوں میں. گویا 4 برابر کے جوان. شبیہ علی، چہرے مثل چاند. جس ماں کے ایسے 4 بیٹے ہوں اس ماں کی چھاتی کیسے نہ پہاڑ ہو. اور وہ 4 جوان ایک ماں کے بیٹے حسین کے ساتھ کربلا جا رہے. اور جب وہ وقت آیا کہ حسین نے عباس کو لشکر کا علمدار بنایا اور علم عباس کو دے دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دن چڑھتا گیا اور حسین کا لشکر ختم ہونے لگا. اب یا عباس رہ گئے، یا عباس کے بھائی رہ گئے، علی اکبر رہ گئے، قاسم رہ گئے، گھر والے رہ گئے، سب فدا ہو چکے. ایسے میں الگ ہٹ کر عباس نے اپنے 3 بھائیوں کو بلایا اور کہا سنو، آج سب کو شہید ہونا ہے، آج سب کو شہید ہو جانا ہے، میں بھی شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم تینوں میرے بھائی میرے سامنے شہید ہو تاکہ میں اپنے آقا کے سامنے فخر کے ساتھ سر اونچا رکھوں. میں تمہاری لڑائی دیکھوں گا اور پھر تمہاری لاشیں بھی اٹھا کر لاؤں گا. 3 بھائی شادی شدہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گودیوں میں بچے ہیں. عباس کے 3 بھائی جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، عباس کے 3 بھائیوں کے بچے چھوٹے چھوٹے ماؤں کی گودیوں میں. تو آپ کہیں گے ان کی نسلیں کہاں گئیں؟ ان کی نسلیں کیسے ملیں گی؟ اس لیے کہ مائیں ان بچوں کو لیے ہوئے اونٹ پہ بیٹھی تھیں. جب اونٹ دوڑائے گئے کوفے اور شام تو بچے ناکوں کے قدموں میں آ گئے. کچھ بچے جلتے ہوئے خیموں میں گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ گئے. مائیں پکارتی رہ گئیں میرے شیرخوار بچے. شام غریبہ میں نہ معلوم کتنے بچوں کی لاشیں میدان میں بکھری ہوئی. عباس نے 3 بھائیوں کا لاشا اٹھایا اور مقتل میں لا کے رکھ دیا. لیکن ابھی عباس کی قربانی ختم نہیں ہوئی. خیمے میں گئے. عباس کے 2 بیٹے، ایک بیٹا ساتھ آیا، ایک مدینے میں دادی کے پاس ام البنین کے پاس. بیٹے کو آواز دی، بیٹے کا نام ہے محمد. زوجہ سے پوچھا کہاں ہے میرا بیٹا محمد؟ پہلی آواز پہ بیٹا آیا، 8 برس کا بیٹا ہے. عباس نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں عباس کا بیٹا ہوں. کہا کس کے پوتے ہو؟ کہا میں علی کا پوتا ہوں. کہا جنگ کرو گے؟ اگر آپ حکم دیں گے. بیٹے نے کہا. اپنے ہاتھ سے بیٹے کو تیار کیا. 8 برس کے بچے کی زرہ کہاں ملے گی؟ لیکن عباس نے بیٹے کی کمر میں تلوار باندھ دی اور بیٹے کو لے کر حسین کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا، غلام زادے کو میدان جنگ کی اجازت دے دیجئے. چہرے کو دیکھا عباس کے اور کہا عباس، اس چھوٹے بچے کو میدان جنگ میں بھیجو گے؟
کہا آقا یہ عباس کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے۔ حسین چاہتے ہیں کہ کیسے میں بچا لوں عباس کے بیٹے کو، تو کہا عباس اگر یہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، تو تمہاری نسل کیسے چلے گی؟ کہا آقا چھوٹا بیٹا مدینے میں ہے، دادی کے پاس ہے۔ اب حسین چپ ہو گئے، کہا جیسی تمہاری مرضی۔ عباس نے بیٹے کو گھوڑے پہ بٹھا دیا اور ایک جملہ کہا کہ جنگ میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ خیال رکھنا کہ تم میرے بیٹے ہو، کوئی وار پشت پہ نہ آئے۔ بس میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں، 2-4 جملے اور پھر آپ کے لیے دعا۔ جنگ میں دیکھ رہا ہوں اور میرے لال پشت پر وار نہ پڑے، شجاعت سے لڑنا اور آگے بڑھتے جانا۔ بیٹا گیا، حملہ کیا، لڑائی کی، 8 برس کا بیٹا جتنی دیر لڑ سکتا تھا، پیاسا اور کم سے لڑا۔ ظاہر ہے کہ وہ وار کر رہے تھے نیزوں کے، پتھروں کے، پتھر بھی تو پھینکتے تھے، تھیلیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، وہ وار کرتے تھے تلواروں کے۔ بس کچھ دیر کے بعد آواز آئی، بابا میں گھوڑے سے گر گیا، بابا میں گھوڑے سے گر گیا۔ بس عباس کے بیٹے نے جو پکارا تو جلال کے عالم میں عباس نے اپنے گھوڑے کی لجاموں کو کھینچا اور چاہ کہ گھوڑے کو بڑھا کر میدان کی طرف جائیں۔ اس سے پہلے کہ عباس کا گھوڑا بڑھتا، حسین نے عباس کے گھوڑے کے سامنے اپنے گھوڑے کو روکا اور سینے پہ ہاتھ رکھا کہ عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ میرا بچہ گھوڑے سے گر گیا، اس کا لاشا لاؤں گا۔ کہ عباس بچے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، تیرے بیٹے کا لاشا حسین لائے گا۔ عباس تمہارے بیٹے کا لاشا حسین نے اٹھایا، مگر عصر کا وقت تھا اور حسین علی اکبر کا لاشا لے کے چلے تو کہا عباس آؤ جوان کا لاشا۔ بار لاش عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کی۔ پاکستان کی حفاظت فرما، بحق محمد اور آل محمد۔